10 سال جو اگر ہم دبئی کی بات کریں وہ کیسا تھا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. دبئی بڑی ایمرجنگ، اس وقت تو ہمارے سامنے ہی شیخ زاید روڈ خالی ہوتی تھی اور وہ بھر گئی، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. آپ کو 80 سے 100 نیشنلٹیز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور ان سے آپ پھر بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ بڑا ایک آپ کی آنکھیں اور سب کچھ کھول دیتا ہے. بہت اچھا تھا. لیکن دبئی میں یہ تھا کہ دبئی کی بڑی سپرفیشل لائف سٹائل ہے. کوئی مطلب ہر چیز بس پیسہ، گاڑی، جوتے، اسکول، گھر، مطلب بہت ہی سپرفیشل، ڈیپتھ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک ٹائم میں تو ہوتا ہے نا، انسان کی ساری خواہشات ہوتی ہیں، پھر میرے خیال میں ساری خواہشات مکمل ہونے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے. نہیں، وہ خواہشات کا جب آپ مکمل تو کبھی بھی نہیں ہوتی. اچھا. دیکھیں میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لالچ کا کوئی دنیا میں اینڈ نہیں ہے. ہوس جو ہے نا انسان کی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سو یہ مکمل ہونے کے بعد وہ تو اگر چھوٹی گاڑی ہے تو پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، آگے لوگوں کو جہاز نظر آتے ہیں، جہاز سے آگے تو وہ تو پھر اسپیس میں جانا چاہتے ہیں. دیر از نو اینڈ ٹو بریتھ. یہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے، یا کوئی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ آپ اس کی دیکھیں کہ پیچھے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کھوکھلا ہی ہوتا ہے نا، بالکل ایک کھوکھلا، ایک آپ نے لبادہ کور کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے خالی ایک ویکیوم ہے. تو یہ آپ کی سوچ کیا آہستہ آہستہ بن رہی تھی کہ میں نے پاکستان جانا ہے؟ کیونکہ یہاں سے کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو یا تو وہ اس سے آگے کا سفر طے کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں یار کسی یورپ میں چل جاتے ہیں ملک میں اور جا کے نیشنلٹی لیتے ہیں اور پھر وہیں پہ زندگی گزار دیتے ہیں. تو آپ کیا، یعنی پیچھے ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کے؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. وہ وہاں پر واقعی لوگ آگے جانا چاہتے ہیں اور پھر اپنی نیشنلٹی چینج کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا شاید ہماری تربیت ہی، میرے والد 1948 میں اپنی ساری فیملی، یعنی میرے ددیال سارا انڈیا میں ہے، انڈین کشمیر میں، اس کو چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. اور میری والدہ کی فیملی بھی سری نگر سے آئی تھی. تو ہماری جو تربیت ہوئی، میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی ہوں، میرے والد کی ساری سروس آزاد کشمیر میں تھی اور انہوں نے بڑی محب وطنی سے وہ سروس کی، اور چیف سیکرٹری وہ ریٹائر ہوئے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کشمیر پہ جو میں ایک آج آپ کے لیے بھی لائی ہوں. تو انہوں نے جو ہماری تربیت کی اس میں بہت زیادہ پاکستان کا پیار تھا اپنی، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. تو گھر چھوڑ کے جب آپ دوسرے گھر کو اپناتے ہیں اور اس اگلے گھر کی محبت میں پچھلا گھر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہی سوچ ہوتی ہے. وہ آپ کے اندر بھی آئی ان سے؟ تو وہ جو تھی نا، تو جب میں دبئی میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی تھی اور کہتی تھی یہ کیا دنگل چل رہا ہے، تو میرا دل میں یہ ایک ہوک اٹھتی تھی کہ میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں. اچھا، وہ میں دیکھتی تھی، سوچتی تھی. پھر میں بڑی زبردست میری نوکری تھی، میرے میاں کی بھی بڑی اچھی نوکری تھی، گاڑیاں، بچوں کی فیسیں وہاں سے وہ کمپنی پے کرتی ہے. تو ہیلی کاپٹر میں آف شور جایا کرتی تھی. بڑا مطلب مزیدار لائف سٹائل بھی بڑا زبردست تھا. ہاں، میرے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی کنورٹیبل جو میں مزے سے شیخ زاید روڈ پہ چلاتی تھی. اٹ واز اے ویری نائس لائف سٹائل. لیکن وہ جو اندر کی آواز تھی وہ بڑا پریشان کرتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ چلو، پاکستان ایسوسی ایشن تھی وہاں پہ کرامہ میں نے کہا چلو پاکستانیوں کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو ادھر چل کے کام کرو. ٹھیک ہے. تو ادھر گئی. ادھر ہم نے دیکھا ایک 2 TVC بلڈنگ تھی. ادھر ٹیکسی ڈرائیور تھے، وہ تھے انچارج، مطلب جو پاکستان ایسوسی ایشن تھی اس کو ہیڈ ایک ہمارے، وہ بھی ہمارے لیے بڑے آنریبل تھے اور ہیں. لیکن یہ کہ ایک قسم کا بس وہاں پر ماحول کچھ زیادہ کنسٹرکٹیو اور پروگریسو نہیں تھا. میں خیال وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے وہاں پاکستانی، وہ وہاں نہیں آتے ہوں گے. نہیں آتے تھے. اور سامنے تھا انڈین کمیونٹی سینٹر، ادھر جناب رونقیں اور باقی سارے بھی کمیونٹی سینٹرز وہیں تھے. ہمارے یہاں بس ویرانی ویرانی. تو ہم نے پھر ڈاکٹرز نے ادھر جانا شروع کیا. ہم نے ادھر ایک پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سٹارٹ کی. 2007-8 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ہر مہینے ہم فری میڈیکل کیمپ کرتے تھے. ادھر بہت ڈاکٹرز ہیں، ان سب کو اکٹھے کر کے فری میڈیکل کیمپ میں ہر نیشنلٹی کے لوگ آتے تھے. ان کو دوائیاں بھی دیتے تھے، ان کو فری کنسلٹیشن بھی دیتے تھے، اور ہم سب اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز ہوتے تھے. تو وہ بڑا ہمارا پروگرام ہٹ کیا، ظاہر ہے. وہ 3-4 میں پھر اس کی پریزیڈنٹ تھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی. پھر ادھر اور بھی ڈاکٹرز پھر آنے شروع ہوئے اور پھر ہم نے اپنی ظاہر جان پہچان کے تھرو ادھر بہتر لوگ آنے شروع ہوئے. تو اب پھر میں 2010 میں تو میں آ گئی تھی، لیکن وہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور وہ ساری بلڈنگ. اب آپ جائیں دبئی اور آپ کرامہ وزٹ کریں اور پاکستان ایسوسی ایشن جائیں
تو وہاں 5 منزلہ عمارت ہے, ادھر ٹینس کورٹس ہیں, ادھر شادیاں ہوتی ہیں, ادھر کمیونٹی سینٹر اب واقعی ایک بڑا با رونق کمیونٹی منظر بدل گیا, منظر بدل گیا.